بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ و نبیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. انشاءاللہ خداوند عالم قرآن و اہل بیت کے طفیل ہماری ان عبادات کو خدا قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ معارف قرآن و اہل بیت عنایت فرمائے. ہماری بات قرآن کے حوالے سے کہ قرآن خود اپنی معرفی اور خود اپنی شناخت اور پہچان کرواتا ہے. اس آیہ مبارکہ میں 4 صفات قرآن کی بیان ہوئیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظہ ہے. بس پہلی صفت قرآن کی وہ موعظہ ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ تمہاری قلبی امراض کے لیے شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. عزیزان کہ جو ہے وہ ہم گزشتہ کہ قرآن کے حوالے سے ہمارے وظائف کیا ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے 2 اہم وظائف کو آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کیا. سب سے پہلا وظیفہ وہ تلاوت قرآن ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن انسان پڑھنا جانتا ہو، اور جو نہیں جانتے وہ قرآن کو سیکھیں اور پڑھیں. اور دوسرا وظیفہ ہے میں غور و فکر سے کام لیا جائے، تدبر سے کام، کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. قرآن کریم میں جس طرح کہ پہلے بیان ہوا، قرآن میں بار بار تدبر غور و فکر کرنے کا حکم ہے. عزیزان، آج بھی ہماری گفتگو اسی حوالے سے، وظائف کے حوالے سے. تو تلاوت کے حوالے سے ایک نقطہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زندگی سے اور آپ کے بیانات سے وہ ہم پیش کریں کہ دین صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یا ابن رسول اللہ، ای الاعمال افضل، وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحال المرتحل، حال مرتحل سب سے افضل ترین عمل ہے. یہ بندے خدا اس امام کی کلام کو نہیں سمجھ سکا الحال المرتحل سے کیا مراد ہے. تو اختصاراً عرض کریں، الحال المرتحل سے مراد یہ ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو مسلسل سفر نہیں کرتا. بالآخر خوب سفر طولانی ہو تو صبح اگر وہ چلتا ہے تو دوپہر کے وقت وہ کسی جگہ رکتا ہے، توقف کرتا ہے، استراحت کرتا ہے، اور استراحت کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ سفر کو جاری رکھتا ہے.
اور رات کو کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور رات وہاں گزارنے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے سفر کو جاری رکھتا ہے، اس حالت کو کہا جاتا ہے حال المرتحل۔ الحال المرتحل، حال یعنی کسی جگہ انسان حلول کرے، جا کر رکے، اترے وہاں پر، اس کو کہا جاتا ہے حال۔ مرتحل یعنی وہاں سے چل پڑنا، استراحت کرنے کے بعد وہاں سے انسان چل پڑے، اس کو مرتحل کہیں گے۔ الحال المرتحل یعنی انسان سفر کرتا ہے، رکتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، رکتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، اس حالت کو الحال المرتحل کہتے ہیں۔ خب یہ بندے خدا اس کلام کو نہیں سمجھ سکا، عرض کرتا یا ابن رسول اللہ وما الحال المرتحل، یہ حال مرتحل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ فتح القرآن ختم القرآن۔ فرمایا کہ الحال المرتحل سے مراد میری یہ ہے کہ انسان قرآن کو شروع کرے اور اس کو آخر تک، قرآن کو شروع کرے پھر آخر تک پڑھے، انسان پوری زندگی اسی طرح، بولو تھوڑا تھوڑا ہر روز، لیکن انسان یہ اس کیفیت میں رہے، انسان الحال المرتحل، انسان قرآن کو شروع کرے اور آخر تک پڑھے، جب قرآن ایک ختم قرآن ہو گیا پھر قرآن کو پڑھے، شروع کرے اور پھر قرآن کو ختم کرے، فرمایا الحال المرتحل۔ اسی طرح امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ کے ایک مرتبہ مدینہ کی گلی کوچے سے آپ کا گزر ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کسی امیر شخص کے دروازے پہ بیٹھا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا کہ ما تريد، کیا چاہتے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ خوب اس شخص کے دروازے پہ بیٹھا ہوں تاکہ یہ میری کچھ مدد کرے، اور میں فقیر ہوں، مدد کے لیے بیٹھا ہوں۔ امام نے فرمایا آؤ اٹھو میرے ساتھ چلو، اور میں تمہیں ایک ایسی چیز عنایت کروں کہ جس سے تمہاری مشکل حل ہو جائے، اور تمہیں اپنے آپ کو ایسے افراد کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے آپ کو حقیر اور پست نہ کرو۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبی میں لے آئے اور فرمایا صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح تم یہ عمل بجا لاؤ۔ کہ جب اس نے 2 رکعت وہ انجام دی تو امام نے فرمایا کہ سورہ حشر کی، یہ میں عزیزان سے بھی خواہش کروں گا کہ اس کو ذرا وہ توجہ سے ذرا نوٹ کریں کہ اگر کوئی مشکل اور کوئی حاجت پیش آتی ہو تو اپنی حاجت کو قرآن سے اور اس عمل سے حل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور سورہ حشر کی آخری 5 آیات اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیات اور سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 26 اور 27 کی آیہ نمبر 26 اور 27، 26 نمبر آیت قل اللہم مالک الملک سے یہ آیت جو شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، ان 11 آیات کی تلاوت کرو۔ سورہ حشر کی آخری 5 آیات، سورہ حدید کی پہلی 6 آیات اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اور پھر فرمایا کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہ محمد و آل محمد پر درود بھیجو اور پھر خدا سے دعا کرو، واسأل اللہ، خدا سے سوال کرو، خداوند عالم تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ امام نے یہاں پر 2 کام کیے، ایک اس کی حاجت کہ جلد اس کی حاجت پوری ہو جائے اور خدا سے اپنی حاجت کا مطالبہ کرے، اور دوسرا قرآن کی طرف لے کر آئیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف جو ہے وہ کہ خداوند عالم نے یہ معدبۃ اللہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں یہ معدبۃ اللہ ہے، خوب اس دسترخوان الہی پر بیٹھیں اور اس سے معنوی اور مادی رزق دونوں اس سے لیں۔ دوسری حدیث قرآن کے حوالے سے، اور اس کو بھی میں وہ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کو نہایت توجہ فرمائیں، کہ یہ حدیث امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کے نورانی کلمات میں سے ہے، اور فرمایا کہ ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامۃ قائدا و سائقا،
قیامت کے دن قرآن روز محشر خداوند عالم کے حضور حاضر ہوگا. ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامہ قائدا و سائقا. عزیزاً قرآن کی یہ صفات میں سے ہے کہ قرآن قائد بھی ہے اور سائق بھی ہے. یہ قرآن کی 2 صفتیں ہیں، قائدا و سائقا. دیکھیں قائدا و سائقا، قائد اور سائق کو ہم یوں عرض کریں کہ اگر حیوانات کی ایک قطار ہو، خصوصاً مثلا اونٹ جو ہے وہ قطار میں چلتے ہیں، تو لمبی اگر قطار ہو تو قطار کے سب سے آگے ایک شخص ہوتا ہے جو اس پہلے اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے آگے چلتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اس قطار کے پیچھے ہوتا ہے جو پیچھے سے ہانکتا ہے. تو جو آگے ہو اس کو کہا جاتا ہے قائدن، قائد جو آگے ہو. لہذا کسی قوم و ملت کا جو قائد ہوتا ہے تو وہ قائد یعنی جو آگے ہو، یہ نہ کوئی قوم کو آگے کرے اور خود پیچھے ہو جائے، اس کو قائد نہیں کہیں گے. اور جو پیچھے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائق. جو پیچھے سے ہانکے اس کو سائق کہتے ہیں، جو آگے سے لے کے چلے اس کو قائد کہتے ہیں. فرمایا ان ھذا القرآن یجیء یوم القیامہ قائدا و سائقا. پھر فرمایا کہ یقود قوما الی الجنہ، یہ قرآن ایک قوم کو جنت کی طرف لے کے جائے گا. وَيَسُوقُ قَوْمًا إِلَى النَّارِ، اور ایک قوم کو جہنم کی طرف ہانکے گا یہ قرآن. دیکھیں عزیزان، قرآن شافع بھی ہے اور شاکی بھی ہے. شافع یعنی قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اور شاکی ہے جس طرح کہ کل ہم نے حدیث امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی زبان مبارک سے حدیث بیان کی تھی کہ قیامت کے دن 3 چیزیں اس حدیث کے مطابق 3 چیزیں شکایت کریں گی. ایک جو ہے وہ مسجد شکایت کرے گی، دوسرا عالم شکایت کرے گا، تیسرا قرآن شکایت کرے گا. تو قرآن شافع بھی ہے، شاکی بھی ہے. لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کے حوالے سے جس طرح کہ وہ پہلے وہ بیان ہوا کہ شفاء لما فی الصدور، بعض لوگوں کی نسبت یہ قرآن شفا ہے. ہم نے جو ہے وہ پہلے بیانات میں بھی وہ عرض کیا تھا قرآن دارو ہے، دوا ہے. نہ، دوا سے بڑھ کر شفا ہے، فقط دوا نہیں ہے، شفا ہے قرآن. وشفاء لما فی الصدور. اور بعض لوگوں کی نسبت قرآن نے خود فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہوگا. تو اسی حقیقت کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ یقود قوما الی الجنہ، ایک قوم کو یہ قرآن جنت کی طرف رہنمائی کرے گا. ویسوق قوما الی النار، اور ایک قوم کو یہ قرآن جہنم کی طرف ہانکے گا. کیونکہ ہانکنا پیچھے سے ہوتا ہے، قرآن ہانکے گا اس قوم کو جہنم کی طرف. خوب جنت کی طرف کن لوگوں کے لے کے جائے گا؟ فرمایا کہ یقود قوما الی الجنہ احلوا حلالہ وحرموا حرامہ وآمنوا بمتشابہ ہی. فرمایا کہ جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، حلال جانتا ہو، جو قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہو، اور جو قرآن کے متشابہات پر ایمان رکھتا ہو. 3 چیزیں جو ہیں وہ فرمائی. قرآن کے حلال کو دیکھیں، خداوند عالم نے وہ تجارت کو حلال قرار دیا، نکاح کو حلال قرار دیا. اسی طرح قرآن نے نماز کو واجب قرار دیا. جو قرآن کے واجبات اوامر الہی کو جو بجا لائے اور قرآن کے حرام کو حرام قرار دے، یعنی جن چیزوں سے خداوند عالم نے روکا ہے ان سے رک جائے. اور کچھ چیزیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، متشابہات. تو فرمایا جس طرح کہ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں لوگ آتے ہیں یسألونک عن الروح، کہ اے پیغمبر تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. روح کی حقیقت کیا ہے؟ آج بھی روح کی حقیقت کو نہیں معلوم کر سکے. آج کے جدید دور میں بھی روح کی حقیقت کیا ہے نہیں معلوم. یہ متشابہات میں سے ہے. تو متشابہات پر انسان ایمان رکھے. تو فرمایا جو قرآن کے حلال اور قرآن کے حرام اور متشابہات پر ایمان رکھے، یقود
ان لوگوں کو قرآن جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کن لوگوں کو یہ قرآن جہنم کی طرف ہانکے گا، تو یسوق قوما الی النار ضیعوا حدودہ، جو قرآن کی حدود کو ضائع کرے، وَأَحْكَامَهُ، اور قرآن کے احکام کو ضائع کرے، اور وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُ، اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے۔ عزیزاً، قرآن نے اور خدا نے ربا کو حرام قرار دیا۔ اب دیکھیں، ربا کھا رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، مسلمان ہیں ربا کھا رہے ہیں۔ قرآن نے اور خداوند عالم نے رشوت کو حرام قرار دیا، رشوت لے رہے ہیں، ہدیے کے نام سے رشوت لے رہے ہیں۔ قرآن اور خدا نے شراب کو حرام قرار دیا، پیتے ہیں۔ مردار کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا، کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُ، قرآن کے محارم کو جو حلال قرار دے، اور قرآن کی حدود اور قرآن کے احکام کو جو ضائع کرے، فرمایا کہ یسوق قوما الی النار، ایسی قوم کو قرآن جہنم کی طرف ہانکے گا، جہنم کی طرف ہانکے گا۔ لہذا عزیزاً، قرآن کو تدبر سے پڑھیں کہ قرآن میرے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے، قرآن میری زندگی میں کہاں تک ہے۔ لہذا بعض بزرگان کی سیرت ملتی ہے کہ قرآن کی آیات کو پڑھتے اور پھر اپنے اوپر تطبیق کرتے کہ میں نے اس آیت پہ عمل کیا ہے یا اس آیت پہ عمل میں نے نہیں کیا۔ عزیزاً، کل ہم نے قرآن کا ایک شکوہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کیا کہ خداوند عالم نے قسم کھائی اور قرآن کی صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ اس قسم کی کلام اور ایسی کتاب سے تم سستی کرتے ہو، تہاون کرتے ہو، سستی کرتے ہو اور بے توجہی کرتے ہو۔ آج قرآن کا ایک اور شکوہ آپ عزیزان کی خدمت پیش کریں کہ یہ شکوہ کہ سورہ الحاقہ میں، سورہ الحاقہ آیہ نمبر جو ہے وہ 40، 39، 40 اور اس سے بعد والی آیات میں خداوند عالم نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، سورہ الحاقہ اور آیہ نمبر 39 کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو تمہارے مشاہدے میں ہے اور جو کچھ تم نہیں دیکھ سکتے، عالم شہود اور عالم غیب، مجھے ان تمام عوالم کی قسم، اس سے بڑی قسم ہو سکتی ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہی زمین ہے، آسمان دیکھ رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ جو ظاہر دیکھنے والی چیزیں اور انسان کو دکھائی دینے والی چیزیں، اور عالم غیب کتنا بڑا ہے، شاید ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ ملائکہ سب عالم غیب میں ہے، اسی طرح خود ذات اقدس حق عالم غیب ہے، اور اسی طرح باقی جو ہے وہ چیزیں۔ فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، جو کچھ تم دیکھتے ہو مجھے اس کی قسم، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جو تم نہیں دیکھ پاتے اور جو غیب ہے مجھے اس سب کی قسم۔ اتنی بڑی قسم کھائی خداوند عالم نے۔ قسم کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ وہ رسول کریم کی کلام ہے، رسول کریم اس کلام کو لے کر آیا ہے، یہ قرآن وہ ازراہ رسول کریم جو ہے وہ آیا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ بیان کرنے کے بعد، اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد فرمایا قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے لیکن بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، اور پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون، اور جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ان ایمان لانے والوں میں سے بھی بہت کم ہیں کہ جو متذکر ہوتے ہیں، جو متذکر ہیں۔ بہت بڑا شکوہ کیا خداوند عالم نے۔ لہذا افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو تدبر سے پڑھیں۔
یہ دوسرا وظیفہ ہے ہمارا، قرآن کو تدبر سے ہم پڑھیں، اور کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان، کل ہم نے ایک مختصر سا فرق آپ عزیزان کی خدمت پیش کیا تھا تدبر اور تفسیر کے حوالے سے، کہ تدبر دل کا کام ہے اور تفسیر فکر کا کام ہے. کچھ اور فرق ہیں، میں ان کو آپ عزیزان کی خدمت میں پیش نہیں کرتا. لیکن تدبر کے حوالے سے کہ تدبر میں ایک بنیادی فرق ہے تدبر اور تفسیر میں، کہ تدبر میں کثرت ملاک نہیں ہوتا، تفسیر میں کثرت ملاک ہوتا ہے. میں ایک تو سادہ سا تاکہ یہ مطلب واضح ہو سکے، کہ جب ایک مفسر کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتا ہے، مثلا سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو اور ان کے واقعات کو جب اس کی تفسیر میں وارد ہوتا ہے، تو حضرت یوسف سے مربوط پورے قرآن میں جتنی آیات ہیں سب کو اکٹھا کرتا ہے. یا مثلا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں جب ایک مفسر اسلام کی رائے کو بیان کرتا ہے، تو کل قرآن میں جتنی آیات ہیں اس نماز کے بارے میں، اس روزے کے بارے میں، تمام آیات اس کے سامنے ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی تفسیر اور معنی کرتا ہے. ایک حتمی رائے کہ اسلام کی رائے یہ ہے. لیکن تدبر میں ضروری نہیں کہ کل قرآن انسان کے مد نظر ہو. ایک آیت، انسان ایک آیت سے وہ کیا کرے، اس میں غور و خوض کرے اور اپنے لیے ایک ہدایت پالے. تدبر میں کل قرآن مد نظر جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی بلکہ ایک آیت، ایک سورہ. میں اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں. رسول گرامی اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے کہ ایک شخص گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہ خداوند عالم نے جو علم آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیں اور مجھے قرآن کی تعلیم دیں. رسول گرامی اسلام نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ کہ اس کو قرآن کی کچھ تعلیم دو. یہ صحابی وہ شخص کو لے کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، اور سورہ زلزال کو شروع کیا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تعلیم دینا شروع کی. جب وہ اس آخری آیت پہ پہنچتے ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کی تعلیم لی تو پوچھا کیا یہ واقعاً قرآن ہے جو تم نے مجھے تعلیم دی ہے؟ یہ آیات کیا واقعاً یہ قرآن ہے؟ کہا قرآن ہے. کہا مجھے بس ہے کہ کفانی ہذہ الآیہ، یہی آیت میرے لیے کافی ہے. کفانی ہذہ الآیہ، اور مسجد سے نکلتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ صحابی فوراً رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ، یہ ہمارا شاگرد جو آپ نے ہمارے سپرد کیا بڑا بے حوصلہ ہے، بڑا بے حوصلہ سا جو ہے وہ شاگرد ہمارا، کہ ابھی میں نے فقط سورہ زلزال کی یہ تعلیم دی ہے، اور آخری آیت جو ہے وہ اس کو جب تعلیم دی تو پوچھا کہ یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن. کہا کہ مجھے بس یہی کافی ہے، اور درس چھوڑا اور چلا گیا. رسول گرامی اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رجع فقیہا، یہ شخص فقیہ گیا ہے، کل فقہ کو جان کر یہ شخص چلا گیا ہے، کل فقہ کا علم اس نے حاصل کر لیا ہے. رجع فقیہا. عزیزان، ایک آیت، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس نیکی کو ضائع نہیں پائے گا. خداوند عالم کہ ہاں قیامت کے دن اس نیکی کو، اپنی ذرا برابر نیکی کو پا لے گا، اور جو ذرا برابر بدی کرے گا قیامت کے دن وہ اس اپنی بدی کو پا لے گا. یہی دو آیات. انسان جو فکر کرے، تدبر کرے، قرآن سے موعظہ لے، نصیحت لینا چاہے، یہی دو آیات کافی ہیں. یہی دو آیات کافی کہ اس نے یہی کیا، تدبر کیا، انہی دو آیات میں کہا مجھے یہی کافی ہیں. کفانی ہذہ الآیہ، یہی دو آیات مجھے کافی ہیں.
عزیزاً سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کہ امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ کہ آپ کو تھوڑا سا اس دوران موقع ملا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ میں وہ مبتلا جنگ میں تھے، تو ائمہ اطہار علیہ السلام سے وہ سختی ذرا کم ہوئی، اور خصوصاً امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا معارف الہیہ کو نشر کرنے کا۔ تو اس دوران امام کو موقع ملا نماز جمعہ اقامہ کرنے کا مدینہ میں، اور آپ نماز جمعہ کے 2 خطبوں میں دوسرے خطبے میں جس طرح کہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں پہلے خطبے کا آخر میں بھی کہ ایک مختصر سی سورہ یا ایک کامل آیت اس کی تلاوت کیجئے، اور اسی طرح دوسرے خطبے کا آخر میں بھی، تو امام سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی سورہ خطبے دوم کے آخر میں تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد دعا کرتے تھے، اور وہ اس آیت کے حوالے سے عجیب جملات ہیں مختلف لوگوں کے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سورہ نحل آیت نمبر 90 کہ ولید ابن مغیرہ نے جب پہلی مرتبہ اس آیت کو سنا تو یکدم جو ہے وہ اس کو ایک جھٹکا سا لگا اور کہا ما ہوا قول بشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، ما ھذا قول بشر، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ علیہ، اور پھر کہتا ہے یہ ولید ابن مغیرہ کہ خود جو ہے وہ بہت بڑا وہ شاعر تھا یہ ولید، کہ انہ یعلو، یہ بلند کلام ہے اور اس پر کوئی چیز حاکم نہیں ہے، یہی عالی ہے اور اس پر کوئی اور چیز جو ہے وہ برتری نہیں رکھتی، انہ یعلو ولا یعلی علیہ۔ جناب ابو حاتم سجستانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ اس کو ایک مسیحی وہ ان کا عالم مسیحی عالم سے اس کی ملاقات ہوئی، اور تو اس مسلمان نے مسیحی عالم سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں، اور یہ عام طور پر ہوتا ہے عزیزان، آپ جو ہے وہ معاشرے میں آپ دیکھیں لوگوں کی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ غلط قسم کے تقدسات ہیں کہ کہیں پر کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی فلاں، اور جو کوئی رمال ہے اور کوئی اس قسم کے لوگ کہ جو لوگوں کی عقائد کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں اور وہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس تو اپنا فال نامہ وغیرہ نکالتے ہیں، اور جو جس کا اسلام میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو بھی شوق ہوا کہ ایک مسیحی عالم سے کہتا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں۔ اس مسیحی عالم نے کیا کہا؟ اس مسیحی عالم نے جواب دیا کہ اعظکم وفیکم القرآن، کیا میں تمہیں نصیحت اور نصیحت کروں، موعظہ کروں، جبکہ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، ومنکم محمد، اور تمہارے نبی رسول گرامی اسلام ہیں، جب قرآن بھی تمہارے پاس ہے اور رسول گرامی اسلام بھی تمہارے پاس ہیں، تو پھر مجھ سے نصیحت اور موعظے کی کیا ضرورت؟ قرآن تمہارے لیے موعظے کے لیے کافی ہے۔ عزیزاً یہ جملہ جب تاریخ میں ملتا ہے، اقسم سیفی جو خود شاعر تھا، بہت بڑا بوڑھا ہو چکا تھا، جب اس آیہ مبارکہ کی وہ اس کے کانوں تک یہ آیہ پہنچتی ہے اور اس آیت کو وہ سنتا ہے، ان اللہ یأمر، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقسم سیفی نے جب یہ آیت سنی، بچوں کو اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ کہا، کونوا فیہ اولا ولا تکونوا فیہ آخر، کہ جلدی کرو اور اسلام لانے میں پہل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام لانے میں دیر کرو۔ یہ قرآن ہے اور یہ کلام حق ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کہا کہ کونوا فیہ رؤوسا ولا تکونوا فیہ اذنابا، یہ وہی کہ قرآن اسلام لانے میں پہل کرو۔ ایک آیت سنی، ایک آیت۔
عزیزاً یہ ایک آیت، اس میں خداوند عالم نے 6 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اس ایک آیت میں 3 حکم دیے ہیں اور 3 چیزوں سے روکا ہے، اور یہ وہ بنیادی ترین اصول ہیں اسلام کے۔ ان اللہ یأمر، کہ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، خداوند عالم حکم دیتا ہے عدل کا، احسان اور وایتاء ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کے اور ان کو عطا کرنے کا۔ 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روکا۔ خدا نے پہلا جو حکم دیا ہے عدل اور احسان اور وہ رشتہ داروں سے نیکی کرنے کا۔ میں یہاں پر اختصار سے ایک نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں اسی آیت کے حوالے سے، یعنی وہ مقصد یہ ہے کہ ہم وہ غور و فکر کیسے کریں، تدبر کیسے قرآن میں کیسے کریں، کہ خدا نے حکم دیا ہے عدل اور احسان کا۔ عزیزان عدل اور احسان دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہ، ایک نہیں ہے، فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ اور عدل جو ہے وہ ہمیشہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیشہ حل نہیں ہے عدل، احسان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ العدل الانصاف والاحسان التفضل، عدل یعنی جو ہے وہ انصاف کرنا، انصاف سے کام لینا، العدل الانصاف والاحسان التفضل۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ تفضل۔ میں اس کو سادہ سا جو ہے وہ عرض کروں کہ عزیزاً عدل یہ ہے کہ بدن کی جو خون کی حرکت ہے اور دل کی حرکت اور انسان کی نبض، اور یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ ایک خاص نظام کے ساتھ دل کو دھڑکنا چاہیے، اور خون جو ہے وہ بدن کے مختلف حصوں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر دل جو ہے وہ دھڑکنا ذرا سست کر دے یا جلدی تیز دھڑکنا شروع کر دے زیادہ، تو یہ عدل کے خلاف ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ ان تمام اعضاء میں، انسان کے جو درونی اعضاء ہیں، دل ہے اور دوسرے جو اعضاء ہیں، ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے، کہ نظم ہونا چاہیے۔ دل کی ایک خاص وہ حرکت ہے، وہ اگر اسی میں رہے تو یہ عدل ہے۔ عدل یہ ہے کہ انسان کو نیند، یہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ اس کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے، بعض لوگ 7 گھنٹے اس کو سونے کی احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ تو آنکھ اگر 6 گھنٹے سوتی ہے تو یہ عدل ہے، یہ عدل۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان کے بدن میں اگر کہیں درد ہے، تکلیف ہے، تو کہ آنکھ کیا کرتی ہے؟ آنکھ اب جو ہے جو اس نے 6 گھنٹے سونا ہے وہ 6 گھنٹے نہیں سوتی، آنکھ جاگتی ہے۔ یہ احسان ہے۔ عزیزاً انسان جب دوڑتا ہے، فرض کریں اگر کہیں پر کسی کا مقابلہ ہو، دوڑ کا مقابلہ ہے، تو جب انسان دوڑتا ہے تو اس بدن کو وہ خون کی گردش اب پہلے کی نسبت تیزی سے چاہیے۔ پہلے جو انسان نارمل حالت میں ہے، دوڑ نہیں رہا، تو اس وقت جو ہے وہ انسان کے دل کی جو حرکت ہے وہ خاص جو انسان کے بدن کا جو نظم ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، اسی طرح نہیں۔ لیکن جب دوڑتا ہے تو انسان کے بدن کو خون کی سپلائی زیادہ چاہیے، اور سپلائی زیادہ کب ہوگی؟ جب دل زیادہ دھڑکے گا، تیزی سے دھڑکے گا۔ تو انسان جب بھاگتا ہے تو دل کیا جو ہے وہ اپنی پہلی والی روٹین میں دھڑکتا ہے یا تیزی سے دھڑکنا شروع کرتا ہے؟ تیزی سے دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خون کی سپلائی زیادہ کر سکے، تاکہ انسان دوڑ سکے۔ اس کو کہیں گے تفضل، احسان۔ عزیزان معاشرے میں ہمیشہ عدل نہیں، احسان کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا مثلا اگر فرض کریں آج کل کے جو حالات ہیں، یہاں فقط آپ عدل کی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ محروم ہو جائیں گے، لہذا وہاں پر احسان کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے وہ مالدار لوگ اور جن کو خداوند عالم نے مکنت عنایت کی ہے، طاقت عنایت کی ہے، اور خدا نے اپنا رزق دیا ہے، وہ آگے بڑھیں، احسان کریں، تفضل کریں۔ تفضل کی ضرورت ہے، احسان کی ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا خداوند عالم نے فقط عدل کا حکم نہیں کیا، عدل کے ساتھ ساتھ احسان کا حکم بھی کیا۔
معاشرے میں جہاں پر عدل ضروری ہے وہاں احسان بھی ضروری ہے، لہذا دونوں کو ساتھ رکھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تیسرا۔ اور 3 چیزوں سے خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں روکا۔ پہلی چیز جو ہے وہ وینہا عن الفحشاء، خداوند عالم نے فحشاء سے روکا ہے۔ فحشاء جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ گناہان پنہانی، چھپے ہوئے گناہ، انسان جو چھپ کر جو ہے وہ، ایک تفسیر البتہ، کچھ اور تفاسیر بھی اس میں ہیں اور معنی بھی ہیں۔ انسان خود ہے اور گناہ ہے، یا آج کی دور میں ہم سادہ مثال عرض کریں کہ جوان خالی کمرہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور نیٹ ہے اس کے پاس، انسان ہے اور تنہا ہے اور گناہ ہے جی، انسان ہے تنہا ہے غیر محرم ہے۔ خب اگر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، یہ فحشاء اس کو کہیں گے، جو تنہائی میں انسان جو گناہ کرے۔ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ یعنی آشکار گناہ، وہ گناہ جو انسان آشکار، مثلا جو ہے وہ جن کا منشا غضب ہے، جو غضب کی صورت میں انسان جو ہے وہ بجا لاتا ہے، اور جو گناہ معاشرے میں انسان انجام دیتا ہے، ان کو منکر۔ اور تیسرا والبغی، بغی یعنی ظلم اور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا۔ تو امام اس آیت کی تلاوت فرماتے جمعے کے دوسرے خطبے کے آخر میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد دعا، اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعہ الذکر، یہ دعا فرماتے۔ عزیزاً یہ ہے تدبر، قرآن کو تدبر سے جو ہے وہ پڑھیں۔ یہ دوسرا وظیفہ ہمارا قرآن کے حوالے سے تدبر کا۔ اور تیسرا وظیفہ اور تیسری ذمہ داری تمسک، قرآن اور اہل بیت سے تمسک کریں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں۔ تمسک، قرآن سے تمسک کریں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، تمسک۔ چوتھا وظیفہ اور چوتھی ذمہ داری اتباع، تبعیت۔ قرآن تلاوت کریں، تدبر کریں اور تبعیت کریں، قرآن کی تبعیت۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، فاتبعوہ، اس کی اتباع کریں، اس کی اتباع کریں۔ قرآن پڑھا، تدبر کیا، لیکن اس قرآن کی اتباع نہ کی ہم نے، اور پھر بھی بد اخلاقی کی، یعنی قرآن ہم نے پڑھا بھی ہے، تدبر بھی کیا، لیکن پھر بد اخلاق ہیں، تو مجھے آپ بتائیں قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر قرآن پڑھا، تدبر کیا، لیکن پھر بھی غیر معقول بات کی ہم نے، تو قرآن کی اس آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، محکم بات کریں، اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح قرآن پڑھا، تدبر کیا، لیکن لوگوں کی شخصی زندگی میں اگر ہم نے تجسس کیا، اور قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، تجسس نہ کریں، اس آیت کا کیا جواب دیں گے ہم قرآن کو؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ قرآن پڑھا، تدبر کیا، لیکن لوگوں کے بارے میں برا گمان کیا، برا خیال کیا، تو اس صورت میں کیا جواب ہوگا؟ ان بعض الظن اثم، کہ قرآن سورہ حجرات میں فرماتا ہے ان بعض الظن وہ اثم، بعض ظن جو ہے وہ اسم ہے، بدگمانی گناہ ہے۔ لہذا عزیزاً فاتبعوا، چوتھا وظیفہ ہمارا قرآن کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت، تدبر، تمسک، اور چوتھا وظیفہ اتباع، قرآن کی اتباع کریں۔ اور پانچواں اور آخری وہ فریضہ ہمارا اور ہماری ذمہ داری، وہ تعلیم و تربیت، تعلیم، قرآن کو خود جب پڑھا ہے اس کو آگے ہم منتقل کریں، اپنی آئندہ نسل تک اس کو منتقل کریں، قرآن کی وہ تعلیم دیں۔ اور جس جوان کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس جوان کا گوشت اور پوست قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے، یہ جوان گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو قرآن کی تعلیم میں اور اہل بیت کے ساتھ متمسک کر دیں تو پھر جو ہے یہ جوان ہمارے گمراہ نہیں ہوں گے۔ لہذا عزیزاً، رسول گرامی اسلام کی زندگی میں
مختصر سے 2 واقعات عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ کس طرح رسول گرامی اسلام نے قرآن کو میلاک اور معیار قرار دیا۔ جنگ احد کا مرحلہ، دونوں واقعے جنگ احد سے ہیں۔ جنگ احد میں کہ رسول گرامی اسلام نے اس اپنی فوج کے اس لشکر کے لیے ایک کمانڈر کا انتخاب کیا، ایک سپہ سالار کا انتخاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو معزول کیا اور دوسرے کا انتخاب کیا۔ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے آپ نے انتخاب کو معزول کر کے پھر دوبارہ دوسرے کا انتخاب کیا، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اس دوسرے شخص نے قرآن کی تعلیم زیادہ لی ہے، اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، لہٰذا اس کو میں نے معین کیا، میلاک قرآن قرار دیا۔ اور اسی جنگ بدر میں کہ 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور ان 70 مسلمانوں کو 35 قبریں کھودی گئیں، اور 35 قبروں میں 70 مسلمانوں کو دفن کیا گیا، اور فرمایا کہ ایک شہید کو آگے اور ایک شہید کو اس کے پیچھے دفن کیا جائے، اور پھر فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو آگے دفن کریں، اور جس کو کم یاد ہے اس کو پیچھے دفن کریں۔ عزیزاً، قرآن دفن کرنے میں بھی رسول گرامی اسلام نے قرآن کو معیار قرار دیا۔ کاش کہ ہم اپنے وہ انتخابات میں، اپنی کسی چیز کے انتخاب میں اور ایسے اہم مراحل میں ہم قرآن کو ملاک قرار دیں، قرآن کو ملاک قرار دیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کس قدر قرآن سے متمسک ہے اور کس قدر یہ اہل قرآن ہے، اور کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، عبور در قرآن ہم سب کو عنایت فرمائے، اور ہمیں ایک قرآنی زندگی اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق زندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔